ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنے اس گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور زنیرہ عنبر صاحبہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ بزرگان دین یا اولیاء کرام کا کردار کسی بھی معاشرے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ بالکل، آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تبھی انہیں خلیفۃ الارض یا خلیفۃ اللہ فی الارض کا خطاب دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل میں جو ایک ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہوا، اس وقت ایک گناہ کا، ایک نافرمانی کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے گمراہی کا آغاز ہوا انسانوں کے مابین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء مبعوث فرمائے۔ وہ اللہ کا پیغام ہدایت لے کر لوگوں تک آتے رہے، لوگ ان کی تعلیمات کو مانتے بھی تھے، کچھ لوگ ان کی تعلیمات کا انکار بھی کر دیا کرتے تھے، کچھ ان تعلیمات میں تحریفات بھی کرتے تھے، لیکن یہ سلسلہ بہرحال جاری رہا اور انبیاء کرام کی آمد جاری رہی۔ اور اس کی دلیل یہ دیکھیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک راہ دکھانے والا بنا کر بھیجا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ تکمیل تک پہنچا، نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کا کوئی جواز نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح بھی فرما دیا۔ اب وہ تعلیمات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یقیناً جامع ہیں، مکمل ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان تعلیمات کو لوگوں میں رائج رکھنے کے لیے، لوگوں کو اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ہر نبی کے کوئی نہ کوئی جانشین ہوا کرتے تھے، یا ہر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی تشریف لے آیا کرتا تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے جانشین تھے، مگر میرا کوئی جانشین نہیں ہے، میری امت کے علماء ہی میرے علم کے وارث ہیں، اور میری میراث میرا علم ہی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا جو مفہوم میں نے ابھی بیان کیا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان علوم بیان کرنے والوں میں، ان تعلیمات کا اجرا کروانے والوں میں، یا ان پر عمل کر کے دکھانے والوں میں جو شخصیات شامل ہیں، ہم انہیں اولیاء الزام بھی کہہ رہے ہیں اور بزرگان دین بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جن پر کوئی خوف نہیں ہے اور جنہیں کوئی پچھتاوا یا غم نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے ولی کون ہیں؟ بالکل جو فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کے احکامات سے منہ نہیں موڑتے، اس کے احکامات کو، اس کی آیات کو سن کر انسنی نہیں کر دیتے۔ بالکل اب آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ احکامات الہی کو سن کر انسنی نہیں کرتے، اور ان پر گونگے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان تعلیمات کا اثر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے، انسان کو کسی بھی عمل کے لیے انسپریشن چاہیے ہوتا ہے، اور ان فیکٹ یہ جو بزرگان دین ہیں یا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ سورس آف انسپریشن ہے ہم سب کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو صحبت ہے، یعنی کسی بھی کمپنی کا جو بھی سرکل ہے، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کفار کو اور مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ، تمہارا دوست کون ہے؟ تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے۔ اور ایک قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرماتے تھے کہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور زنیرہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں بھی اپنے کیا ہے، اور اولیاء کرام کو کیا کہا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اولیاء کرام کسے کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ولی کے معنی بہت سے مفہوم قرآن میں مختلف مقامات پر استعمال کیا گیا لفظ کو۔ ولایت کی صورت میں ولی دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، اس طرح سے مختلف مقامات پر آئے، لیکن جن اولیاء کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اولیاء اللہ سے، تو اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب۔ اور اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ سمپل فارمولا ہے جو شیطان سے بغض رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ولی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی وہ ہے
جسے اللہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ وہاں پایا جائے، وہاں نظر آئے، اور جہاں دیکھنا نہیں چاہتا وہ وہاں نظر نہ آئے. یعنی اطاعت الہی کا ایک وہ چلتا پھرتا نمونہ، مکمل آئینہ. تو یہ خیال رکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، تھوڑی سی میں یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کروں گی کہ کسی ولی کے لیے کوئی خاص شجرہ نسب کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو دین قبول کر لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لینے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سپرد دیتا ہے، انفیکٹ وہ اللہ کا ولی ہے. ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی حسب نسب ہو، اس کی کوئی خاص کرامات ہی ظاہر ہوں تو آپ کو وہ ولی لگے. جو بھی گناہوں کو ترک کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. یہ بھی بہت پیاری بات ہے. تو میرے خیال سے معاشرے میں ایک ولی یا اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہمیں انسپریشن ملتا ہے اور ہم اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں. بے شک، بالکل صحیح آپ نے کہا. غزالہ ارشد صاحبہ، یہ بتائیے، اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کن اسباب کی بنا پر تصوف کی طرف مائل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائی جیسے بہت ہی خوبصورت وضاحت زنیرہ نے کی کہ ولی اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں. بالکل. لیکن یہاں پر جب ہم تھوڑا سا تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تصوف رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف کی طرف آنے کا ایک مخصوص واقعہ تھا کہ بچپن میں جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کو ایک باغ ترکے میں ملا تھا. اچھا. اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی. اچھا اچھا. ایک روز آپ اس باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ وہاں پر ایک مجذوب ابراہیم قندوزی آئے. اچھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بسات بھر ان کی خدمت کی، ان سے بہت راضی ہوئے اور انہوں نے ایک سوکھا چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا دانتوں میں دبایا، چبا کر وہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا کھانے کے لیے. لیکن آپ کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، انوار الہی کا ظہور آپ کے قلب پر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ جان لیا کہ یہ زندگی جو ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو گناہوں سے بچایا جائے، اس کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور اس کو راہ ہدایت دکھائی جائے. بس جب یہ ان کے اوپر الہام ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ باغ بیچ دیا اور اس کی تمام رقم جو تھی وہ خیرات کر دی. اور پھر دوبارہ سے طریقت اور شریعت کے علوم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کا آغاز کیا. اور اس طرح جیسے جیسے آپ کاملیت حاصل کرتے گئے، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے پردے جو ہے وہ آشکار کرتا گیا، اور آپ کا قدم جو ہے ہر روز پہلے سے زیادہ تصوف کی جانب بڑھتا چلا گیا. بالکل یہی بات کہ یہ ہمارا ایک تصور ہے کہ تصوف میں جانے کے بعد انسان جو ہے وہ ایک خانقاہ کی زندگی جس میں سب کچھ تیاگ دیتا ہے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمارے آپ اولیاء کرام کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کے اندر ایک مسلسل جدوجہد نظر آتی ہے جو انہوں نے لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی خاطر کی، ان کی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ دراصل تہذیب نفس سکھانا ہے، اپنے نفس کو بھی اور مخلوق کے نفس کو بھی. تو جو اپنے نفس کے کانٹے چن لے وہ صوفی کہلاتا ہے، وہ مقام وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو اپنے رضا حاصل کر لیتا ہے اپنے رب کی اور خود راضی ہو جاتا ہے اپنے رب سے. غزالہ، آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہم سب کو کہ بے شک جو شخص اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے دنیا اس کی قدم چومتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو یہ کام ہے اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانیں اور اپنے رب کو راضی کریں. ناظرین کرام، کہیں مت جائیے گا، یہاں ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے.